آج ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ پنجاب میں خاص طور پر پاکستان میں ہارڈ اسٹیٹ سے لے کر طریق البیک تک طاقت کا ایک چہرہ نیا ابھر کر سامنے آیا، اور اس بات کا جائزہ لیں گے طریق البیک جو ریاست کی فرما بردار، ریاست کی پیدا کردہ ایک انتہا پسند تنظیم کے ساتھ یہ حال کیسے ہوا۔ اصل میں پاکستان کی ریاست شروع دن سے ہی طاقت کے توازن کی جنگ لڑ رہی ہے، اور کبھی طاقت بندوق کے ذریعے، کبھی گولی کے سہارے، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی قومی مفاد کے پردے کے پیچھے۔ لیکن اب معاملہ صرف طاقت کے استعمال تک محدود نہیں، اب طاقت نے نیا چہرہ اختیار کر لیا۔ یہ چہرہ طریق البیک جیسے گروہوں کے ذریعے نظر آتا ہے، جو بظاہر مذہبی نام استعمال کرتے ہیں، مگر مذہب کے پیچھے وہی ہارڈ اسٹیٹ کھڑی ہے جس نے کبھی ایسے گروہوں کو اپنے مطلب کے لیے پیدا کیا اور ان کو ریاست مخالف کفر کی سندیں تقسیم کرنے پر مقرر کیا۔ ریاست کبھی کسی کو طاقت کے ذریعے، یا کبھی فتووں کے ذریعے، کبھی کفر کے فتوے لگا کر ان کے ذریعے زیر کرتی رہی۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا تو بہت شکریہ، اگر نہیں ہماری ریکویسٹ ہے آپ سبسکرائب بھی کریں، اگر پروگرام پسند آئے اس کو لائک شیئر بھی کریں، بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ یہ پس منظر بیان کرنے کا ایک یہ بھی تھا، اس وقت پاکستان کی ریاست ایک واضح سگنل دے رہی ہے کہ وہ ہارڈ اسٹیٹ، یعنی کہ زور آور طاقت، چاہے اس کے سامنے سیاسی جماعتیں ہوں، انتہا پسند جماعتیں ہوں، مذہبی جماعتیں ہوں، ان کا کلا کما کرنے کے لیے اپنی حکمت عملی تیار کر بیٹھی ہے۔ مثلاً ایک اشارہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے، یہ ریاست کی ایک نئی پالیسی ہے کہ سخت کارروائی کی جائے، اور اب وہ ہجوم مذہبی ہو، سیاسی نوعیت کا ہو، اس کے خلاف جا کر اس کو کچل کر رکھ دینا ہے۔ اسی پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے طریق البیک سے ایک بڑی غلطی ہوئی، جو انہوں نے یا اقصی البیک کے نام پر فلسطینیوں کے حق میں 1 ملین ریلی نکالنے کا فیصلہ کیا، جبکہ ان کو علم تھا فلسطینیوں، حماس، اسرائیل اور عرب ممالک اور امریکہ کے ذریعے جنگ بندی ہو چکی تھی۔ فلسطینی اپنے حلقوں میں جشن منا رہے تھے، مگر طریق البیک نے اس موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کہ کسی طرح حکومت کو یا ریاست کو گھٹنوں کے بل لایا جائے، کیونکہ یہ طریق البیک کا ایک وتیرہ تھا۔ آج تک طریق البیک جب بھی ریلی نکالتی، ان کی ریلی تشدد پر مبنی ہوتی، طاقت پر مبنی ہوتی، اسٹیٹ فائرنگ کر کے پولیس اہلکاروں کو مارتی، اور اس بار بھی ان کا یہی خیال تھا ریاست یا حکومت گھٹنے ٹیک کر ہمارے سامنے آئے گی۔ مگر جب سے یہ چیف آرمی آیا ہے اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب پاکستان کو ہم ہارڈ اسٹیٹ بنائیں گے، ہارڈ اسٹیٹ بننے کے بعد آپ نے انڈیا کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، جو طریق البیک، جو طریقے طالبان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب جب طریق البیک اپنی حدود سے باہر نکلی، کیونکہ یہ ریاست کی ایک نافرمان تنظیم تھی، پہلے ریاست کے کہنے پر نکلتی رہی، جب اس نے یہ دیکھا مذہبی جوش و خروش، مذہبی لوگ تنظیم کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں، تو ان کے ذہن میں بھی آیا اب ہم خود مختار ہیں،
اور حکومت کو ہر طریقے سے بلیک میل کر سکتے ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کیا کیوں نہ حکومت کو اور ریاست کو اس بار پھر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جائے۔ یہ سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ ریاست، اسٹیٹ، حکومت یہ فیصلہ کر چکی تھی، وہ ایک ہارڈ اسٹیٹ بن کر سامنے آئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو اب واضح ہو چکا ہے کہ طریق البیک نے خود اپنے لیے خطرہ پیدا کیا اور ریاست نے خود طریق البیک کی غلطیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو کرش کرنے کا پروگرام بنایا۔ گو بریدکے میں ایک سانحہ تھا اور بیسوں کی تعداد میں طریق البیک کے کارکنوں کے تشدد کے ذریعے پولیس اہلکار زندگی بھر کے لیے مزدور بن چکے اور ایک ایس ایچ او کو 21 گولیاں مار کر شہید کیا گیا۔ پھر پولیس نے بھی اپنی قسم نکالی اور طریق البیک والے اور مذہبی مولوی اور پیر صاحبان اور علماء کرام یہ کہہ رہے ہیں 680 کے قریب بریدکے میں طریق البیک کے کارکن کا قلعہ کعبہ کیا گیا، مگر اگر کسی سڑک پر ایک آدمی بھی مر جائے تو پتہ چل جاتا ہے یہ واردات ہوئی ہے۔ سوچنے والی بات ہے وہ 680 لاشیں کہاں گئیں؟ اور اکتوبر کے وسط میں ہی حکومت کی سطح پر یہ فیصلہ ہو چکا تھا طریق البیک کو کنٹرول کیا جائے گا اور اس کو شیڈول 4 کے کیٹیگری میں ڈالا جائے گا۔ مثال کے طور پر یہ اس بات کا اظہار تھا ریاست نے مذہبی سیاسی جماعتوں کو سیاسی طور پر نہیں بلکہ سیکورٹی خطرے کے زاویے سے دیکھنا شروع کیا اور ان کا مکھ اٹھاپنا شروع کیا۔ آپ کے سامنے طریق انصاف کا بھی حال دیکھ لیں، اس کے ساتھ بھی کیا ہو رہا ہے، لمبی لمبی سزائیں سنائی جا رہی ہیں، اور اب طریق البیک کا بھی آپ کے سامنے حالات موجود ہیں۔ کوئی ایک بھی باہر نکل کر احتجاج کرنے نہیں آیا کیونکہ ان ورکروں اور کارکنوں کو پتہ ہے حکومت اور ریاست سخت ہو چکی ہے، اب وہ ڈنڈے پیر کے ساتھ ان کے ساتھ نپٹے گی۔ اب طریق البیک کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، اب اس کے اکاؤنٹ منجمد ہو چکے ہیں، ان کے مالی معاملات کی نگرانی ہو رہی ہے، ان کی مساجد کے اوپر حکومت ریاست نے قبضہ کر کے مولوی منیب الرحمان کو دے چکی ہے۔ یہ سب اس جماعت کی ناقص سیاسی کارکردگی گرفت کو کمزور کرتے ہیں، اور جو انہوں نے بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر اپنے کارنامے کرتے رہے۔ اگر بلی یہ دیکھا جائے طریق البیک ایک مذہبی اور سیاسی جماعت کم تھی، ٹک ٹاکر کے طور پر یہ سوشل میڈیا پر چھائی ہوئی ایک ایسی جماعت تھی جو سوشل میڈیا کے دیوانوں کو برین واش کر کے طریق البیک کے ساتھ اٹیچ کرتی رہی۔ اب اس کا حال آپ کے سامنے ہے، اب بھی طریق البیک ٹک ٹاک، انسٹاگرام، یوٹیوب پر زندہ ہے، اور زمینی حالات آپ کے سامنے ہیں۔ کوئی اب اس کا نام نہیں لے رہا۔ جو اس کے ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ حکومت کے ساتھ وفاداری ظاہر کر کے طریق البیک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آج ایک وکیل کا بیان تھا، آج رعیم یارہاں باولپور سے بھی طریق البیک کے ٹکٹ ہولڈروں کی پریس کانفرنس اخبارات میں چھپی۔ یہ ریاست کا ایک ایسا قانونی جال ہے جہاں طریق البیک کی سرگرمیاں محدود ہو کر رہ جائیں گی۔ اب اس کا ایک اینگل اور سے تجزیہ کیا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے۔ ریاستی ذرائع اور تجزیاتی اخبارات یہ واضح کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا وقت نہیں، ماضی والا مرحلہ ہے۔ بعض ریاستی اختیار ثانوی نہیں بلکہ مرکزی ہوتے ہیں۔ طریق البیک نے اپنی روایت کے مطابق مظاہروں کو انتخابی سیاسی فورم سے زیادہ عوامی قوت استعمال کرنے کی طرف منتقل کیا، جو ریاست کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتے رہے۔ یہی سب سے بڑی ان کی بھول تھی، یہی ان کی سیاسی غلطی تھی۔ آج بھی وہ اقتدار میں رہتے ہوئے اپنی پارٹی کو چلاتے اور 5-6 سال کے بعد پنجاب کی حکومت ان کے پاس آ سکتی تھی۔ اب ان کے
जशील जवान चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज को भी धमकियां दे रहे हैं, IG पंजाब को भी धमकियां दे रहे हैं, वज़ीर इत्तलाआत उज़्मा बुखारी को भी कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अब देखते हैं टीके बैग अभी मुकम्मल तौर पर मरी तो नहीं, अभी वो जिंदा है। देखते हैं इनमें से अब दूसरा मुमताज़ कादरी कौन बनता है। अगर मुमताज़ कादरी बना और अगर खुदा न खास्ता इनमें से कोई भी कत्ल हुआ तो फिर तहरीक बैग एक बार फिर ताकतवर इंतहा पसंद जमात बनकर उभरेगी और फिर पाकिस्तान का क्रियाक्रम हो जाएगा। ये जायजा रिपोर्ट हमने आपके सामने पेश रखी। गो ये मजमून बहुत लंबा है, हम गाय बगाए आपको जायजा के तौर पर तजज़िया करते हुए आपके सामने मुख्तलिफ औकात में ऐसे प्रोग्राम पेश करते रहेंगे। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दें। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ारे ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच रहें। इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।